اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارے صحابہ۔ انشاءاللہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ راشد بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے عابد بھائی بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ خوبصورت باتیں ہوں گی ہمارے صحابہ، جو آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے وہ ستارے ہیں، اور وہ خوبصورت پرسنالٹیز ہیں، یقین جانیے کہ جنہوں نے دنیا بھر کے اندر اسلام کے چراغ روشن کر دیے۔ وہ عرب سے، وہ مکہ مکرمہ سے جو دین اسلام چلنا شروع ہوتا ہے، جو مدینے سے دین اسلام مہکنا شروع ہوتا ہے، اس کی یہ مہکار کو، اس کی چمک دمک کو دنیا بھر میں، دنیا کے گوشے گوشے میں جن ہستیوں نے پہنچایا وہ صحابہ اکرام ہیں۔ یہ صحابہ ہمارے محسنین ہیں۔ الحمدللہ ہم یہاں بیٹھ کر صحابہ اکرام کا ذکر کیا کرتے ہیں تو یقین جانیے ہر وہ شخص جو احسان فراموش نہیں ہوتا وہ اپنے محسن کو یاد کرتا ہے اور اچھے الفاظ سے یاد کیا کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ صحابہ اکرام ہمارے بہت بڑے محسن ہیں کہ جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ وہ صحابہ اکرام جو آخری خطبے کے وقت تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام وہاں موجود ہوتے ہیں، اور پھر اس اسلام کو پھیلانے کے لیے دنیا بھر میں وہ سفر کرتے ہیں۔ مختلف مقامات پر آپ کو صحابہ اکرام کے، دور دراز مقامات پر صحابہ اکرام کے آپ کو مزارات ملیں گے۔ کس لیے وہ صحابہ اکرام نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، کیوں؟ تاکہ یہ اسلام دنیا والوں تک پہنچ سکے، دنیا کے دیگر ممالک میں، دیگر خطوں میں بسنے والے لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کریمہ، قرآن پاک، یہ سب ہمیں کس کے ذریعے ملتا ہے؟ صحابہ اکرام کے ذریعے ملتا ہے۔ تو صحابہ اکرام ہمارے محسن ہیں، تو جو احسان فراموش نہیں ہوتا وہ اپنے محسنین کو یاد کیا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم صحابہ اکرام کو یاد کرتے ہیں، اور اسی کا آج ایک سلسلہ ہے۔ اور آج ایک عظیم الشان صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم یاد کریں گے۔ ابتدا کرتے ہیں ہم درود پاک کی فضیلت سے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن بھر میں 50 بار مجھ پر درود پاک پڑے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ راشد بھائی بھی موجود ہیں اور عابد بھائی بھی موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ مل جل کر ایک صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذکر کی ہم برکتیں حاصل کریں گے۔ آپ بھی کچھ فرمائیے گا، آپ بھی کچھ فرمائیے گا۔ سب سے پہلے راشد بھائی کی طرف آؤں گا۔ ابتدائی طور پر آپ حضرت ثوبان کا تعارف وغیرہ کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک عظیم ہستی کا ذکر خیر ہے۔ وقار بھائی، ابتدا میں ایک تمہید کے طور پر عرض کروں گا۔ بالکل بالکل۔ ماشاءاللہ اس پروگرام میں مختلف صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے فضائل و مناقب کا بیان ہوتا ہے، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے علم میں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا اور برکت کا سبب ہوتا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہ ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ ان کی کیا فضیلت ہے، یعنی اسپیسیفک کوئی حدیث ہو جس میں ان کی بشارت، ان کے حوالے سے کوئی بشارت بیان کی گئی ہو، یا ان کا کوئی مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہو۔ یہ بالکل درست ہے، کئی صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے، لیکن صحابہ کرام کی اگر تعداد دیکھی جائے تو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک قول کے مطابق 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے۔ تو اب تمام صحابہ کرام کا نام بنام تذکرہ، ان کے فضائل و مناقب تو اس طرح آسانی سے میسر نہیں ہوتے، چند ہی صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کا بیان ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی ہے، جس کو علماء نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، کہ مخلوق میں نبوت اور رسالت کے مرتبے کے بعد، یعنی سب سے بڑا مقام و مرتبہ مخلوق میں تو نبوت اور رسالت کا ہے کہ اللہ کسی شخص کو، کسی ذات کو نبی بنائے یا رسول بنائے۔ نبوت اور رسالت کا جو مرتبہ ہے اور جو منصب ہے وہ تو جن کو ملنا تھا مل گیا۔ نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام جو قائد المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ پر آ کر نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب کسی نے نبی نہیں بننا، کسی نے رسول نہیں بننا۔ تو اب نبوت اور رسالت کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا جو مرتبہ ہے، سب سے بڑا جو رینک ہے، وہ کیا ہے؟ تو وہ صحابی رسول ہونے کا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یعنی علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں، کسی بزرگ کے بارے میں اگر مستند ذرائع سے یہ پتہ چل جائے کہ اس ہستی کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی ہے، ایمان کی حالت میں انہوں نے حضور کی صحبت پائی ہے، یعنی یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بنے ہیں، تو صحابی رسول ہونا ہی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ساری دنیا کے جو اولیاء ہیں، اقطاب ہیں، اغواس ہیں، سب مل کر بھی
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے. کیا بات ہے. یعنی حضرت ثوبان ہوں، حضرت زید بن حارثہ ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت ابو سفیان ہوں، حضرت وحشی ہوں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، مولا علی رضی اللہ عنہ، جتنے بھی صحابہ ہیں، ان کی سب کی شانیں ہیں اور افضلیت کی ایک ترتیب جو مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے. لیکن ان ہستیوں کا صحابی ہونا ان کی فضیلت کے لیے اور بعد والوں کے لیے برتری کے لیے یہ کافی ہے. کیا بات ہے. اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا قرب رہا. یعنی بعض صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جو صحابہ کرام کی جماعت میں بھی کسی خاص نسبت سے، کسی خاص تعلق سے پہچانے جاتے تھے. جیسے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار صحابی تھے. ان کو منافقین کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خصوصی علم عطا کیا گیا. راشد بھائی، جیسے ابھی ہم حضرت ثوبان کے جو تعارف اور اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن ابتدا میں جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی نا، جو صحابہ اکرام کی فضیلت کے انبیاء اور رسول کے بعد جو سب سے عظیم مرتبہ آتا ہے وہ صحابہ اکرام کا. اچھا، اس میں ایک حوالے سے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی اور اس پہ آپ بھی مزید فرمائیے گا کہ بعد والے کا کوئی بھی مقام ہو، کوئی کتنا بڑا اوتاد، اقطاب، غوثیت کبریٰ، کسی بھی مقام پر وہ فائز ہو جائے، لیکن وہ کسی صحابی رسول کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. اور ان کا صحابی ہونا یہ ہر مرتبے پر فائق ہوا کرتا ہے. آپ دیکھیں اس میں اگر ہم اس بات کو بھی کہیں کہ اور بھی حضرات ہوتی ہے ذی مرتبہ ہیں، ان کے کافی سارے القاب ہوتے ہیں نا، کہ بھئی یہ حافظ الحدیث ہیں، یوں ہیں، بہت سارے القاب کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن صحابی رسول میں آپ دیکھیں گے بس ان کے لیے صرف صحابی کہہ دینا کافی ہوتا ہے. یہ صحابی رسول ہے، سارے القاب اپنی جگہ، لیکن ان کے لیے صحابی کا لقب اپنی جگہ. جی، تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ صحابہ کرام میں بھی بعض ہستیاں ایسی ہیں جو کسی خاص ٹائٹل کے ساتھ صحابہ کرام میں بھی مشہور تھیں. جیسے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے کہ ان کو منافقین کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم عطا فرمایا. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو تو صحابہ کرام میں بھی ان کی ایک شہرت تھی اور ان کا تذکرہ بھی یوں کیا جاتا ہے کہ مؤذن رسول اللہ، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن ہیں. اسی طرح مختلف صحابہ کرام کے مختلف ٹائٹلز ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کو خادم رسول کہا جاتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو تو ان کو میزبان رسول کہا جاتا ہے. اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ٹائٹل ہے، جس کو احادیث مبارکہ میں روایت کرتے ہوئے راوی بھی ذکر کرتے ہیں اور محدثین نے بھی ذکر کیا، یعنی امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں جب آپ کا تذکرہ کیا تو بالکل ابتدا میں اس ٹائٹل کا ذکر کیا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاصابہ میں جب ذکر کیا بالکل ابتدا میں اسی ٹائٹل سے آغاز کیا. آپ اسد الغابہ کو دیکھ لیجئے، الاستیاب کو دیکھ لیجئے، یعنی اسماء الرجال کی حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں ان کی سیرت پر جو کتابیں ہوتی ہیں، جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو ابتدا میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف یہی ملے گا کہ ثوبان کون ہیں؟ مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ مولا کا لفظ کیا ہے؟ عموماً تو مولا کا ایک ہی معروف معنی سمجھا جاتا ہے کہ مولا کا مطلب ہے آقا یا مددگار. عربی زبان کا لفظ ہے اور ذو معنی ہے، یعنی اس کے مختلف میننگز ہوتے ہیں. ایک معنی تو وہی ہے جو معروف کے مددگار یا آقا، لیکن عربی زبان میں وہ بندہ جس کو آزاد کیا گیا ہو، وہ غلام جسے آزاد کر دیا گیا ہو، تو آزاد شدہ غلام کو، آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے. اس نسبت سے، اس مناسبت سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں بھی محدثین نے ذکر کیا، ابتدا میں ذکر کیا کہ ثوبان کون؟ مولا رسول اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا. کیا بات ہے! ان کی آزادی پر جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خرید کر آزاد کر دیں، ان کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا. اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، عابد بھائی ایک خصوصی وصف انشاءاللہ راشد بھائی کے پاس دوبارہ بھی آئیں گے. ان کے اوصاف میں اگر عشق رسول، اور وہ تو جس صحابی کے حوالے سے ہم بات کریں، عشق رسول کے سوتے پھوٹتے ہوئے ان کے دلوں سے ہمیں نظر آتے ہیں. اگر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیں اور ان کے عشق رسول کے حوالے سے بات کریں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ اکبر. ہر صحابی رسول عاشق رسول ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے والے اور اپنا تن من دھن سر نہ صرف نعرہ لگانے والے بلکہ حقیقت میں قربان کرنے والے تھے وہ پیارے صحابہ. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی عشق کا ذرا عطا فرمائے. حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پہچان بھی کیا خوب تھی. تو ان کے پاس جب کوئی حدیث لینے کے لیے آتا تو کہتا میں حضور کے غلام کے پاس جا رہا ہوں. اللہ، حضور کا غلام. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ حضور نے انہیں آزاد کر دیا تھا اور فرمایا تم چاہو تو جاؤ، چاہو تو میرے پاس رہو. تو
حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کی کیا بات ہے. یہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا اس میں یہی تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا چاہو تو یہیں رہو، چاہو تو اپنے خاندان والوں کی طرف چلے جاؤ. وہ عاشق صادق کیسے تھے؟ آزادی مل رہی ہے اور آفر آ رہی ہے کہ چاہو تو خاندان والوں کے پاس چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں آقا آپ کے پاس رہوں گا، کیونکہ حضور کی غلامی تو دو جہاں کی تاجداری ہوتی ہے. اور یہ بھی آپ کا عشق ہے کہ آپ حضور اپنے خاندان کو اللہ رکھ دیا اور حضور کے قدموں میں رہے. کیا بات ہے. اور سفر میں، حضر میں، سب جگہ، مدینے میں، مدینہ پاک سے باہر، سب جگہ حضور کے ساتھ ساتھ تھے. بے شک. تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور آپ کا چہرہ جو تھا وہ فق تھا، آپ کا رنگ جو ہے وہ متغیر تھا، پیلا رنگ تھا، اور انتہائی یوں سمجھیے کہ پریشانی سا آپ کے چہرے پر تھی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ثوبان کیا بات ہے؟ اچھا. تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو مجھے بخار ہے، نہ مجھے درد ہے، نہ مجھے کوئی تکلیف ہے. اللہ. حضور بات یہ ہے کہ جب تک میں جمال جہاں آرا حسن بے مثال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض، حضور کے چہرے انور کی زیارت نہ کروں، اس سے فیض یاب نہ ہوں، تو اس وقت تک میرے چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا. حضور اللہ. میں اگر تھوڑی دیر گزر جائے، زیادہ وقت گزر جائے، تو میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. نہیں ظاہراً کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن چہرے کا رنگ متغیر اس ہے. طرح ہے کہ عشق رسول، فراق رسول میں کہ کچھ دیر بھی گوارا نہیں ہے، کچھ وقت بھی گوارا نہیں ہے حضور کو دیکھے بغیر. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ بھی سوچ رہا تھا قیامت کا دن ہوگا حضور، آپ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ورا درجات ہیں آپ کے. بے شک. حضور آپ جنت میں ہوں گے، ہم غلام پتہ نہیں کہاں ہوں گے. اگر اللہ کی رحمت سے ہمیں جنت مل ہی گئی، آپ نے عاجزی کی، ہم صحابی رسول جنتی ہیں، یقیناً. تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اگر جنت میں میں داخل ہوا تو حضور میں کہاں، آپ کہاں، وہاں میں آپ کا چہرہ، آپ کی زیارت کیسے کروں گا حضور؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. دنیا میں بھی رہ کر یہ خیال ہے کہ جنت میں آقا کو کیسے دیکھوں. حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دلائل الخیرات لکھی ہے، اس میں ایک درود پاک لکھا ہے، اس میں جو دعا لکھی ہے اس میں بھی یہی، اور بزرگوں نے دعائیں کی کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن جنت میں حضور کے دیدار سے محروم نہ کرنا. اللہ اکبر. اور یہ جنتیوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی حضور کا دیدار ہونا. اور جب یہ انہوں نے یہ پریشانی یا کیفیت عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید کی ایک آیت کریمہ نازل فرمائی. سبحان اللہ. اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن صدیقین، شہداء، صالحین انہی کے ساتھ ہوں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت میں اپنے ساتھ رہنے کی خوشخبری عطا فرمائی. کیا بات. وہ نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ہوں گے. آپ ذرا دیکھیے یہ صحابی رسول ہوں یا اور صحابہ کرام ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت کو مانگ رہے ہیں. حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی بھر کے پیش کیا کرتے تھے وضو کا. رات کو پانی دیا حضور کی بارگاہ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو. مطلقاً حضور نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان. حضور نے فرمایا اور مانگو کیا مانگتے ہو. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم جوش پر تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرمایا مانگو اور مانگو اور مانگو. اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر بھی کیا کوئی نعمت ہے. اللہ اکبر. تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو سجدوں کے ذریعے سے اس معاملے میں میری مدد کرو. یہ صحابہ اکرام کا معمول اور ان کا انداز اور عشق رسول کی جو بات ہو رہی ہے کیا خوبصورت انداز، اور الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے. یقین جانیے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسا خوبصورت ماحول ملا ہے، ایسا عشق رسول بھرا ماحول ملا ہے کہ یہ باتیں الحمدللہ ہمارے درمیان ہوتی ہیں، تر و تازہ ہیں، کہ آج بھی ہم دنیا میں بھی رہ کر آقا کا پڑوس جنت میں مانگتے ہیں. یہ صحابہ کا انداز ہے، یہ خوش قسمتی ہے ہماری. یقین جانیے ورنہ ایسے بھی لوگ ہوتے جنہیں شاید ذکر رسول بھی کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی. اور صحابہ اکرام کیا ہے، جنت تو جنت، جنت میں بھی آقا کا پڑوس. یہاں پر بھی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا صرف جنت نہیں مانگ رہے، ایک تو آقا سے مانگ رہے ہیں. پہلے تو اس پر بھی توجہ رکھیے گا. حضور نے فرمایا سل، مانگو، سوال کرو. آقا نے فرمایا مطلق. یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے کوئی قید نہیں لگائی کہ یہ چیز مانگنا یہ چیز نہیں مانگنا. اچھا آپ نے فرمایا مانگو. چلیے جی
ہو سکتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے لے کے بھئی دنیا کی کوئی چیز موجود ہو بظاہر تو وہ مانگو. اچھا جواب نے اس بات کو جو آگے سے مانگا گیا اس نے مزید اس بات کو بیان کر دیا کہ صحابہ کا حضور سے متعلق کیا عقیدہ تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ, مجھے جنت بھی چاہیے اور جنت میں بھی آپ کو پڑوس چاہیے. وقار بھائی اب یہ انداز سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا میں ایک شعر یہاں پیش کروں گا جو ہمارے عابد بھائی نے 2 روایات ذکر کی ہیں, اس کی پوری منظر کشی ہوتی ہے. صحابہ کرام کے کیا جذبات تھے. دیکھیں جنت ملنا رب تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے, لیکن جنت میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت مل جائے تو سبحان اللہ. اور صحابہ کرام کی یہی کوشش ہوتی تھی, ہر مومن کی خواہش ہونی چاہیے جب وہ جنت کا سوال کرے تو روایتوں میں بھی کہ جنت الفردوس کو مانگے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے, کیونکہ جنت الفردوس کی شان یہ ہے کہ وہاں پر مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے. یعنی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مانگنا ہے, صرف جنت نہیں مانگی, جنت کے ساتھ حضور کا پڑوس. اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ جنت میں جانے کا ان کو وہ نہیں ہے کہ جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا, ان کو یہ ٹینشن ہے کہ جنت میں جاؤں گا تو میں تو حضور کا خادم اور غلام ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سرداروں کے سردار, بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, امام المرسلین, ان کا مقام اور رینک تو بہت اونچا ہوگا. میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے ملاقات کر سکوں گا, آپ کی زیارت کیسے کر سکوں گا. اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں جنت نہ دیں نہ دیں تیری رویت ہو. جنت کا سوال نہیں ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار چاہیے, رویت ہو حضور کی, اور وہ بھی کیسی رویت, خیر سے. ورنہ غیر مسلموں نے بھی پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھا تھا لیکن وہ ایمان نہ لائے اور ایمان کی حالت میں انہوں نے نہ دیکھا. تو حضور کی رویت ہو, حضور کا دیدار ہو, اور وہ بھی خیر سے ہو, کیونکہ جس خوش نصیب کو خیر کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار ملے گا, رویت ملے گی, انشاءاللہ جنت پھر کہیں نہیں گئی. اعلیٰ فرماتے ہیں جنت نہ دیں نہ دیں تیری رویت ہو خیر سے, اس گل کے آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے. برگ کہتے ہیں پتے کو اور بر کہتے ہیں پھل کو. یعنی جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ زیبا دیکھ لیا تو اس پھول کے سامنے کسی کو پتے اور پھل کی کوئی وہ آرزو نہیں ہے. خواہش یہ ہے کہ آقا کا دیدار ہو جائے. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, کونین کے مالک ہے, جو چاہیں عطا فرما دیں, دنیا میں آخرت میں جنت میں جس کو چاہیں جو عطا فرما دیں. صحابہ کس طرح مانگتے تھے, جنت مانگتے تھے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جنت عطا فرماتے تھے, اور پھر جنت میں پڑوس مانگا کرتے تھے. جنگ احد کے موقع پر حضرت ام عمارہ, یعنی صحابہ کرام کے واقعات, یہ یوں کہہ لیجئے پورا موضوع ایک اپنا بن جائے گا. پورے خاندان کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, بچوں کے ساتھ آتی ہے اور دعا کیا کراتی ہے, دعا یہ کراتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ جنت میں آپ کا پڑوس عطا فرما دے, رفاقت عطا فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا کر دیتے. اس کے بعد ام عمارہ فرمایا کرتی تھی اس دعا کے بعد کہ آقا نے دعا کر دی رب کی بارگاہ میں, اس کے بعد اب کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں, مجھے یہ دعا حضور کی مل گئی ہے, جنت میں مجھے آقا کا پڑوس مل جائے گا. تو یہ صحابہ اکرام کا انداز ہوا کرتا تھا. جی راشد بھائی کیا فرمائیں؟ جی میں حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ذکر کر رہا تھا. آپ کا مبارک نام تو ثوبان ہے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ بھی بیان کی جاتی ہے, عبد الرحمن بھی, لیکن محدثین نے ذکر کیا کہ درست قول یہ ہے, زیادہ درست قول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے, اور آپ کے والد گرامی کا والد کا نام بجدد تھا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے اور یمن کے درمیان ایک مقام پر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور خرید کر کرم کرتے ہوئے, نوازش کرتے ہوئے آزاد فرما دیا. اسی لیے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام یعنی کہ مولا رسول اللہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی مائیت تھی, یعنی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد فرمایا تو ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ چاہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہیں, چاہیں تو جہاں سے آئے تھے, جہاں ان کا ایک تعلق تھا خاندان وغیرہ والے افراد سے, تو ان کے ساتھ وہ رہنا پسند کریں. لیکن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں, عزیزوں, اقربا پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو ترجیح دی. یہی بات ہمیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے. یعنی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خادم ہیں جو سفر و حضر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. اور چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بڑا گہرا تعلق تھا, ہر صحابی کا ہی ہوتا ہے, لیکن ان کے حوالے سے بڑے شاندار واقعات ملتے ہیں. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا, تو مدینہ شریف میں اب ان کا دل نہیں لگتا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بظاہر دیدار نہیں کر پاتے تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد یہ شام کی طرف چلے گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد مقام حمص میں چلے گئے اور سن 54 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. جی عابد بھائی,
مزید کیا فرمائیں گے عشق رسول کے حوالے سے آپ؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ اسی ٹائم حضور نے دعا فرما دی، ان کے صدقے میں اللہ ہم پر بھی کرم کرے، ہمیں بھی جنت میں حضور کا پڑوس عطا فرمائے۔ اور یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کروں گا شاہ صاحب جی کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے اللہ کی رحمت سے، اور اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ مدنی ماحول نصیب ہوا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہفتہ وار اجتماع میں دیگر دعاؤں میں یہ دعا یہاں سیکھنے کو ملی ہے کہ یا اللہ ہمیں جنت میں حضور کا پڑوس عطا فرما۔ جی جی ایسا ہے نا؟ بالکل بالکل ایسا ہے کہ یہ امیر علیہ سنت کا سبق ہے، یہ سمجھیے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دعاؤں میں یہ مانگیں کہ حضور علیہ السلام کا پڑوس مانگیں۔ یہ ابھی جیسا کہ ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، میری اسی طرف توجہ تھی کہ ہمیں ایسا ماحول ملا، اور یہ یقین جانیے یہ بزرگان دین سے نسبت قائم کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ اس کا ثمرہ ہوا کرتا ہے کہ بہت ساری چیزیں کتابوں میں یقیناً لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اگر اسے پریکٹس میں نہ لایا جا رہا ہو تو جس کو کہنا چاہیے نا ہمارے نسین منسیہ ہو جاتی ہے، یعنی بھولی بسری ہو جاتی ہیں، پھر جو ہے اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی اور لوگ اپنی ایک نئی روٹین پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ جو عشق رسول کا سبق یا جام صحابہ اکرام نے پیا تھا اور اس کو آگے پلایا تھا، پھیلایا تھا اور سبق آگے پڑھایا تھا، الحمدللہ وہی ہم تک چلا آ رہا ہے، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اچھا عابد بھائی، اس حوالے سے اگر ہم مزید بات کریں کہ عشق رسول کا جہاں پیغام اور انداز یہ ہوتا ہے کہ دیدار نہ ہو تو بے قرار ہو جائیں، اور جنت میں بھی دیدار کی طلب ہو، وہیں ایک انداز ہوتا ہے کہ جس محبوب سے محبت کی ہے اس کی باتیں بھی یاد رکھی جائیں، اس کے پیغام پر عمل بھی کیا جائے، ان کی باتوں سے محبت ہوتی ہے۔ اگر محبت کے حوالے سے اس کو جوڑ کر مزید آگے بات کی جائے کہ ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، میرے محبوب نے جو فرمایا وہ بڑا پیارا ہے، وہ بڑا میٹھا ہے، اس کو یاد بھی رکھا جائے، عمل بھی ملایا جائے، پھر اس کو آگے پھیلایا جائے کہ وہ باتیں اتنی پیاری ہیں۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا احادیث کو روایت کرنا، اور یہ جیسا کہ احسانات میں بھی بیان ہوا کہ صحابہ اکرام کے ہمارے احسانات میں حضور سے قرآن تو صحابہ نے سنا تھا، احادیث تو صحابہ نے سنی تھی۔ الحمدللہ آج بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اور احادیث بیان کرتے ہیں تو یہ صحابہ نے ہی پیغام اور یہ فیضان آگے پہنچایا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا آپ فرمائیں گے ان کا ذوق حدیث اور آگے پھیلانا؟ ان سے جو روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق 127 حدیث مبارکہ ان سے روایات ہیں، تو یہ نہ صرف حدیث پاک روایت کرتے تھے بلکہ ان حدیثوں کو یاد بھی کیا کرتے تھے، صحیح، اور آگے حدیث پاک بیان کیا کرتے۔ ان کا مقام جو مرتبہ تھا صحابہ میں، ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا جو فقہا صحابہ جن سے افتاء، جن سے مسائل پوچھے جاتے تھے، ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ جو حدیث پاک دیگر صحابہ سنتے تھے، وہ آپ سے آ کے جو آپ سے سنتے ہیں وہ دیگر صحابہ کے پاس جا کے ویریفیکیشن کراتے تھے۔ اچھا، ان سے یہ حدیث سنیے، اے ثوبان آپ بتائیے یہ حضور علیہ السلام کا فرمان یوں ایسے ہے؟ اللہ، یہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا مقام فقاہت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے بہت بڑے، یوں سمجھیے کہ آپ سے کئی کثیرہ حدیث ہیں، مروی ہیں، تو آپ سے محبت، حدیث سے محبت کا عالم ایک حدیث پاک آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب حدیث بیان کرتے ہیں، اگر حضور مسکراتے ہوئے وہ الفاظ بیان فرمائے تھے تو یہ بھی مسکراتے ہوئے بیان کرتے اللہ اللہ، اگر حضور خاموش ہو گئے تھے تو یہ بھی اس جگہ خاموش ہو جاتے تھے۔ اچھا، اگر حضور علیہ السلام نے چلتے ہوئے بیان کیا تھا تو جب کوئی سائل آتا تھا تو پہلے یہ چلتے تھے پھر حدیث بیان۔ اللہ اکبر، تو اللہ، یہ یوں سمجھیے کہ صحابہ کرام کی ادائیں تھیں، اللہ اللہ، حتیٰ کہ یہ ان کے بارے میں آتا ہے، مقدام بن طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا، حضرت ثوبان کے پاس، حضرت ثوبان کے پاس، ٹھیک ہے، اور عرض کی کہ حضور ایسا کوئی عمل بتائیے مجھے کہ میں جب وہ عمل کروں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے جنت میں داخل فرما دے، سبحان اللہ، یہ مجھے آپ ارشاد فرمائیے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں میں نے ایک بار سوال کیا، آپ خاموش رہے، میں نے پھر سوال کیا، آپ خاموش رہے، میں نے پھر سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ اچھا، جب میں نے 3 بار سوال کر لیا تو پھر آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ میں نے بھی حضور علیہ السلام سے اسی طرح سوال کیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تم سجدے کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، جب تم سجدہ کرتے ہو تو سجدہ اختیار کرو، جب تم سجدہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بڑھا دے گا، تمہاری خطا کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ، تو راوی جو روایت کرتے ہیں حدیث پاک وہ فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ یہ ہاں خاموش کیوں تھے؟ اچھا، تو حضور علیہ السلام یہ کہتے ہیں جب میں نے حضور سے پوچھا تھا نا تو حضور علیہ السلام بھی خاموش رہے تھے، سبحان اللہ، پھر میں نے پوچھا تھا پھر حضور خاموش رہے، میں پھر پوچھا پھر حضور پھر خاموش رہے۔ راوی کہتے ہیں اللہ، کہ حضور علیہ السلام یہ جو ادا تھی ان کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہوتے تھے تو اس لیے خاموش ہوتے تھے کہ سائل کو اپنے سوال کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ وہ پوچھ کیا رہا ہے، سبحان وہ کتنی بڑی بات پوچھ رہا ہے، اپنا سوال یاد کر لے، میری بات کو بھی یاد کر لے۔ تو پھر
یہ جو خاموش ہوئے تھے یہ کیوں ہوئے تھے؟ یہ ادائے سنت کے لیے خاموش. سبحان اللہ، کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین. یقین جانیے ہماری تو جس کو کہنا چاہیے سوچ اور فہم و فکر کی پروازیں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو صحابہ کرام کا عمل ہوا کرتا تھا. یقین جانیے ایک تو جیسا انہوں نے بیان کیا کہ حضور نے کوئی بات بیان فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو یاد رکھا، آگے کنوے کیا. آپ علیہ السلام اس بات کو بیان کرتے ہوئے اگر مسکرائے تھے تو صحابی اس کو بیان کرتے ہوئے مسکرائیں گے. یہاں تک عابد بھائی یہ بیان کیا علماء نے کہ اگر حضور کے چشمان کرم میں آنسو آ گئے کسی بات کو بیان کرتے ہوئے تو صحابی رسول اس بات کو آگے بیان کر رہے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اور یہ جو ایک ایک ادا کو ادا کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے سوال کیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خاموش رہے 3 دفعہ پھر جواب دیا، تو جب آپ سے وہی سوال ہو رہا ہے صحابی رسول سے تو آپ اسی ادا کو اپنا رہے ہیں اور اس کے بعد جواب دے رہے ہیں. ایک طرف تو اس عمل کو بھی جو بات ہوئی ہے کہ کس انداز سے وہ سوال کیا جاتا ہے کہ جنت عطا فرما دے، ایسا کوئی عمل بتائیے، تو اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں. راشد بھائی ہے کہ یہاں سجدے سے مراد نماز فرض ادا کرنا، تلاوت والے سجدے ادا کرنا، سجدہ شکر ادا کرنا، جتنے بھی سجدے ہیں جو ان کے احکامات ہیں پورے ان سجدوں کو، اس حدیث کی شرح جو ہے وہ محدثین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ سجدے ادا کرنا یعنی کثرت سے سجدے کرنا. اس سے مراد ہے کہ جب بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے اندر، ویسی حدیث پاک میں ایک اور حدیث پاک میں، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. جی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اس وقت اب بندہ جو ہے وہ سجدے میں دعا کی ترغیب بھی دی گئی ہے کہ سجدے میں جا کر کے وہ دعا مانگے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، قبولیت سے زیادہ قریب ہے. تو یہاں یہ سجدے مراد ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے کی لذت بھی عطا فرمائے. یہ پیغام جو ہے کہ سجدے ایک عمل انہوں نے پوچھا. اب یہ دیکھیں ان کا جستجو کہ خود جا کے وہ صحابی رسول سے پوچھ رہے کیونکہ ایسا عمل مل جائے کہ جس کے ذریعے میں جنت میں جا سکوں. یہاں تو مبلغین آ رہے ہوتے ہیں، بلا رہے ہوتے ہیں، مسجد کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، مدنی چینل آپ کے سامنے موجود ہے، بعض کو تو نماز کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے، ترغیبیں دی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ جی اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور ان کا انداز کیا تھا، وہ آ کے پوچھا کرتے تھے عمل، اور جواب کیا آ رہا ہے، سجدہ کرے. سجدے نمازوں کے سجدے کیا وہ مقبول سجدے ہوا کرتے؟ رب کی بارگاہ میں کیسی قبولیت کی گھڑیاں ہوا کرتی ہیں کہ جس میں ہم سجدے میں جائیں، رب سے دعا کریں، پھر دیکھیں کیسے ہماری قسمت پلٹا کھاتی ہے. جی راشد بھائی کی طرف آئیں گے، کیا مزید فرمائیں گے حضرت؟ جی ماشاءاللہ، عابد بھائی نے جو ذکر کیا حدیث کے حوالے سے، ویسے تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، اور بالخصوص جو اصحاب صفہ تھے ان کی تو سمجھ لیں شب و روز کی یہ عبادت تھی کہ پیارے آقا علیہ السلام کے فرامین کو یاد کرتے تھے اور امت کے لیے آگے اس کو بڑھا دیتے. اصحاب صفہ بھی بتا دیں، ہو سکتا ہے بعض وہ کہ اصحاب صفہ تھے، آپ نے یہ تو کہہ دیا، پر یہ اصحاب صفہ تھے کون؟ جی صفہ جو عربی زبان کا کلمہ ہے، چبوترے کو صفہ کہا جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کے بالکل قریب، مسجد نبوی کے قریب ایک چبوترا تھا جو اب ماشاءاللہ موجودہ مسجد نبوی کی جو عمارت ہے اس میں پیارے آقا علیہ السلام کے روزے کے بالکل بیک سائڈ پر یہ مبارک مقام آج بھی موجود ہے. عاشقان رسول اس کی برکتیں لیتے ہیں. اللہ ہمیں بار بار وہاں جانا، وہاں عبادت کرنا، نماز پڑھنا نصیب فرمائے. تو وہاں کچھ صحابہ کرام تھے جن کی بس ذمہ داری یہی تھی کہ وہ علم دین حاصل کرتے، نبی پاک علیہ السلام سے قرآن یاد کرتے، احادیث مبارکہ کو روایت کرتے. خصوصی صحابہ تھے وہ، اور ان کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی. ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیرت بیان کی جاتی ہے تو محدثین کرام نے یہ سر فہرست ذکر کیا ہے کہ آپ کثرت سے حدیث بیان فرماتے تھے، یعنی علم کا اتنا ذوق شوق کہ پیارے آقا علیہ السلام سے جو کچھ سنا، جو کچھ دیکھا اس کو آگے بڑھانا ہے. امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیر اعلام نبلاء میں جب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا تو وہاں اس بات کو بھی منشن کیا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے کثیر علم سیکھا تھا. اچھا. اور کئی احادیث آپ نے بیان کی ہیں، حدیث کی کتب میں سیاستہ میں بھی دیکھیں کئی روایات ہیں جن کو روایت کرنے والے حضرت ثوبان ہیں. اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں یا پھر بعد میں جو تابعین تھے، آج تک کے علماء کو دیکھیں، وقار بھائی حدیث پاک کو یاد کرنا، اسے آگے پہنچانا، یہ اتنا مبارک کام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود اس کے لیے دعائیں بھی ارشاد فرمائی ہیں. میں ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. بالخصوص جو طلبہ علم دین ہیں ان کے لیے اس میں ترغیب بھی موجود ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث سننا، سمجھنا، یاد کرنا، آگے پہنچانا کتنا مبارک عمل ہے کہ صحابہ کرام اور ہمارے بڑے بڑے اسلاف اور بزرگان دین کی
ساری زندگیاں اس کام میں مشغول ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام میں حدیث پاک یاد کرنے، سیکھنے، پہنچانے کا کتنا اہتمام تھا، طلب علم دین کا کتنا جذبہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ طلبہ علم کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنے لیے لوہے کے جوتے بنوائیں۔ اللہ، لوہے کے جوتے، یعنی اتنا ان کو سفر کرنا پڑے گا۔ آج ہم علم دین کے لیے سفر کرتے ہیں، مدنی قافلوں کے ذریعے ہو یا دیگر جو بھی علم دین سیکھنے کے ذرائع ہیں، تو بعض اوقات سفر کی یا علم دین حاصل کرنے کی مشقت سے انسان گھبراتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوہے کے جوتے بنوائیں، یعنی اتنا سفر کرنا ہے کہ اس میں ان کو آزمائش کا سامنا نہ ہو۔ اور بالخصوص حدیث پاک کو یاد کرنا، جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت بیان کی جاتی، کتنا بڑا کام ہے۔ میں ایک حدیث پاک ذکر کرنا چاہوں گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث پاک مختلف الفاظ کے ساتھ ملتی ہے۔ الجامع الصغیر کے الفاظ ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، او کما قال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ یہ نضرہ جو ہے نظارت سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تر و تازہ ہونا، خوشحال ہونا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، خوبصورت ہونا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی ایسے شخص کو جو حدیث یاد کرے اور آگے پہنچائے۔ ارشاد فرمایا، نضر اللہ امرأ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، سمع منا حدیثاً، جو ہم سے کوئی حدیث سنے، فحفظہ، پھر اس کو یاد کرے، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ اس حدیث کو آگے بڑھا دے، کسی دوسرے کو سنا دے۔ اس حدیث پاک کے تحت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فیض القدیر میں، جو اس کی شرح ہے الجامع الصغیر کی، اس میں یہ ذکر کیا کہ یہ حدیث پاک میں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث یاد کرنے والے اور آگے پہنچانے والے کے لیے جو دعا ارشاد فرمائی ہے، اس دعا کا نظارہ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو علماء کرام بالخصوص حدیث کی خدمت کرتے ہیں، جن کو محدثین کہا جاتا ہے، تو محدثین کرام کے چہرے پر وہ تر و تازگی نظر آتی ہے، کیونکہ یہ دعائے مصطفیٰ کی برکت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تر و تازگی صرف دنیا میں نہیں ہے، حضور کی دعا تو دنیا، آخرت، قبر سب کو شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ جی عابد بھائی، مزید آپ کیا فرمائیں گے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول جن کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اچھا، کیا بات ہے۔ ہر عاشق رسول جو رسول کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، ان کے اہل بیت سے۔ اہل بیت سے الحمدللہ ہم تو صحابہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور صحابہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ روایت، یہ خود روایت کر رہے ہیں، راوی یہ ہے۔ اچھا، یہ اس خود روایت سے، جی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اہل بیت سے کتنی محبت تھی۔ اچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے، کہیں غزوات میں یا کہیں سفر پر تشریف لے جاتے، تو سب سے آخر میں جس سے ملاقات فرماتے اپنے اہل و عیال میں، سب سے آخر میں وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی۔ حضور ان سے ملاقات فرماتے، اور پھر اس کے بعد پھر حضور تشریف لے جاتے، اور پھر جب باہر سے حضور تشریف لاتے تو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جس سے ملاقات کے لیے حضور جاتے وہ کوئی اور نہیں، آپ کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تھی۔ یعنی جا رہے ہیں تو سب سے آخر میں جس کو دیکھا ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جب واپس آتے تشریف لے کر تو پھر سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کو بیان کر رہے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام کی بھی اہل بیت سے اس طرح محبت ہوتی تھی، اور ان کے فضائل کو اس خوبصورتی سے وہ بیان کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی بڑی عظمت و شان ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم و شان ہستی ہیں کہ جن کو، یہ صحابی رسول تو ہیں لیکن ان کو اہل بیت کا بھی خصوصی فیضان ملا ہے۔ اہل بیت کا، جی اہل بیت کا لفظی معنی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے۔ اب اس اہل بیت میں کون کون سے افراد ہیں، اس کو علماء نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا حدیث مبارکہ کے تحت۔ سر فہرست تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، حضرت فاطمہ الزہرا، ان کے شہزادے ہیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم جو حضور علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے وہ افراد جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جو ہاشمی ہیں، مسلمان جو افراد ہیں، وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ لیکن اہل بیت کا ایک طبقہ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ صحابہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی خادم تھے،
انہیں بھی اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے ایسے کئی خادمین صحابہ کرام کو اہل بیت سے ہونے کا مجدہ عطا فرمایا، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہ بشارت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صحابہ کرام اہل بیت سے گردانتے تھے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ حدیث پاک ہے جی، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، ان کے فضائل بیان فرمایا، سر فہرست خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت مولا علی وغیرہ کا ذکر خیر فرمایا۔ اب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک علیہ السلام کی زبانی اہل بیت کی یہ فضیلت سنی، عظمت و شان سنی، تو حضرت ثوبان نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا میں بھی اہل بیت سے ہوں؟ سبحان اللہ، یعنی ان کو یہ پتا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام مختار کل ہیں، اگر چاہیں تو اہل بیت کی فضیلت میں مجھے بھی شامل کر سکتے ہیں۔ حضرت ثوبان نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا میں بھی اہل بیت سے ہوں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، لیکن اس کی شرط بیان فرمائی، ہاں جب تم کسی سردار کے دروازے پر یا کسی امیر سے سوال کرنے کے لیے نہ جاؤ۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی ان کے لیے تعمیل تھی کہ ایک خودداری کو اپنانا ہے اور بلا ضرورت کسی سے سوال نہیں کرنا۔ اسی طرح جب تک کہ تم اس بات پر عمل کرو تو تم میرے اہل بیت سے ہو۔ اچھا، اسی طرح دوسری روایت، یہ وہ صحابی ہیں، ویسے تو قرآن و حدیث کے اگر دلائل کو دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ ہی جنتی ہیں۔ سورہ حدید کی واضح آیت مبارکہ موجود ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ ہوں یا بعد کے صحابہ ہوں، سب سے حسنہ کا وعدہ ہوا ہے۔ اور مفسرین کو آپ دیکھیں، بڑی بڑی تفسیر کی کتابوں کو دیکھ لیں، اور تمام تفسیروں کا خلاصہ جس کتاب میں بیان کیا جاتا ہے، جو صحیح ترین قول ہوتا ہے، جو درس نظامی کے نصاب میں بھی ہے، جلالین، تفسیر جلالین میں حسنہ کی تفسیر الجنہ سے کی گئی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان کے ترجمے میں بھی اس کا ترجمہ یہی فرمایا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا، ہر صحابی نبی جنتی۔ لیکن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ حضرت ثوبان عرض کرتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبھی کسی سے سوال نہ کرنا۔ اللہ، اب یہ ان کا عمل دیکھیں کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا انداز تھا کہ اگر آپ سواری پر سوار ہوئے اور آپ کے ہاتھ سے کوڑا اگر جو جانور کو مارنے کے لیے ہوتا ہے وہ اگر نیچے گر جاتا تو وہ کسی اور کو نہ کہتے کہ مجھے اٹھا کے دو، بلکہ خود سواری سے اتر کر اسے اٹھایا کرتے تھے۔ تو بلا ضرورت سوال کرنا، اور بعض اوقات سوال کرنا ناجائز بھی ہو جاتا ہے، جس کو صورتیں ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے، میں اس کا حوالہ پیش کر دوں، خیر الاعمال فی حکم الکسب والسوال، یہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ اس میں مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ سوال کرنا کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے۔ بہرحال بلا ضرورت سوال نہیں کرنا چاہیے، اور امیر اہل سنت بھی جو نیک اعمال ہیں ان میں یہ مدنی انعام ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے صحابہ اکرام کی شان ہے، اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام سے ان کا تعلق ہے، اور پیارے حبیب علیہ السلام، بہت ساری باتیں ہیں جو یہ روایات اور جو باتیں ہمارے راشد بھائی نے کی، اس میں بہت سارے پہلو پہ ہم غور و فکر کر سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا اہل بیت سے کیسے تعلق ہوا کرتا تھا، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام سے کیسا تعلق ہوا کرتا تھا، ان کا مقام و مرتبہ، یعنی صحابی جنتی، اور ایسے جنتی کہ جن کی ضمانت پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے لے لی جنتی ہونے کی، تو ان صحابہ کی کیا شان ہوگی، اور پھر پیارے آقا علیہ السلام نے ان کی کیسی تربیت کی ہے، کس انداز سے انہیں خودداری سکھائی ہے۔ اے کاش اس خودداری کا کوئی ذرہ ہمیں بھی مل جائے۔ ہم تو مطلب یوں کہہ لیجئے دوسروں کے مال پہ، دوسروں کی چیزوں پہ بعض اوقات نظر لگائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی سے یہ لے لیں، کسی سے یہ لے لیں، اور جو درس ہمیں ان صحابہ اکرام کی سیرت سے ملتا ہے، ان احادیث سے ملتا ہے، اس کو یقین جانیے اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں، پھر آپ اس کی خوبصورتیاں دیکھیں، ہمارے یوں کہہ لیجیے کردار سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ خودداری پر اگر ہم بات کرنا شروع کریں گے تو وہ ایک پورا ایک چیپٹر ہی اپنے اندر رکھتی ہے، اور کس انداز سے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے خودداری کی تربیت کی ہے۔ کچھ کالز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ کالز بھی لیتے ہیں، پھر عابد بھائی کی طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ مزید۔ یہ سلسلے میں گزارش عرض کروں گا کہ ہمارے صحابہ میں حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے، ان کی سیرت کے حوالے سے کبھی ایک موضوع چلا دیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے۔ خصوصیت میں ذکر کروں کہ جنت البقیع میں سب سے پہلے انہی کی تدفین ہوئی تھی، یعنی انہی کا مزار بنا تھا۔ چلیں کچھ بات ایک سن لیا آپ نے، انشاءاللہ موضوع بھی بنا ہی لیں گے، ویسے غلام محی الدین بھائی ہوتے ہیں انشاءاللہ کسی نہ کسی دن۔ جی نیکسٹ۔
محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے، ہمارے صحابہ پروگرام کی کیا بات ہے؟ آج کا موضوع سیرت سیدنا سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ پروگرام دیکھ کر صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو، ساری ٹیم کو نظر بد سے بچائے۔ یا سیدی حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے شہزادے اور کتنیاں شہزادیاں تھی، اور آپ کا مزار شریف کہاں پر ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ کا سوال بھی ہے، اپریشیٹ بھی آپ نے کیا، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور آپ نے کہا اس پروگرام کو سن کے ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت بڑھتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی عابد بھائی کہ اس حوالے سے یقین جانیے آپ صحابہ کرام کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں، بعض اوقات ان کی اتنی سیرت بیان نہیں ہو رہی تھی، مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی ہے اللہ والوں کی باتیں، اس کے اندر بھی صحابہ اکرام کے واقعات اور سیرت کو جس طریقے سے بیان کیا ہے، آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ واقعی ایک ایک صحابی کیسی زبردست کردار والی وہ شخصیت تھے کہ جہاں جاتے تھے لوگ جوک در جوک ان کے پاس آتے تھے، غیر مسلم مسلمان ہوا کرتے تھے اور مسلمانوں کے کردار سنورتے چلے جاتے تھے۔ تو اسی حوالے سے اور جو ان کا سوال تھا، اگر راشد بھائی اس کو بھی لے لیں آپ کچھ، اور جو مزید اگر کچھ فرمانا یہ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام علیہ مردوان نوجوان صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ شام کے اندر، حمص میں، شام میں ان کا مزار ہے، ملک شام میں۔ اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائے، آمین آمین نصیب فرمائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھیے کہ دنیا سے بے رغبت تھے، اور دنیا کی محبت صحابہ کرام علیہ مردوان کے دلوں میں نہیں تھی، عشق رسول تھا، اللہ اکبر، ان کی آخرت کی محبت تھی، آخرت کی محبت تھی، اللہ کی محبت تھی، اور روایات، اور یوں سمجھے کہ عمل کے نیک اعمال کے، میں کوئی اس کے الفاظ ہی نہیں میرے پاس کہ جس سے میں یہ کہوں کہ وہ کیا سمندر ہوا کرتے تھے جن کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا تھا، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عامر، اگر تمہارے پاس ایک بکری ہو اور اس کا تم دودھ دو لو اور پی لو، تو ایک وقت میں جو جتنا دودھ تم پی لو، جو بقیہ بچ جائے اس کو تم راہ خدا میں دے دو، اللہ، وہ دودھ اپنے پاس نہ رکھو۔ یہ یوں سمجھیے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا اور دنیا کو، مال کو جمع کرنا ایسا نہیں ہے، بلکہ راہ خدا میں دے دو، خرچ کر دو۔ جس پروردگار نے گویا ہمیں اس ٹائم میں کھانے کے لیے دیا ہے، وہ پروردگار اگلے ٹائم کے لیے بھی دے گا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، میں روایت بھی تاکہ یہ روایت سنیں، ہمیں اس سے یوں سمجھیے کہ سیکھنے کو ملے گا، اور صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت کو لوگ سننا بھی چاہتے ہیں الحمدللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ مختلف صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت آپ سننے کو ملے گی آپ کو۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، جستجو میں لگا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ثوبان راوی ہیں، کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کی جستجو میں ہوتا ہے، نماز پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ کرے اللہ کی رضا کے لیے، زکوٰۃ دے اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی نیک کام کرے، حج کرے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی بھی نیک کام کرے اللہ کی رضا کے لیے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرے تو اس لیے کرے کیا خبر اس سے میرا رب راضی ہو جائے، جو اس جستجو میں رہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی رضا کا متلاشی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل سے فرماتا ہے، جبرائیل یہ بندہ میری رضا کو تلاش کرنا چاہتا ہے، یہ میری رضا کو ڈھونڈ رہا ہے، اے جبرائیل تو گواہ ہو جا، تو مطلع ہو جا، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میری رحمت خاص اس کے لیے ہے، اللہ اکبر، میری رحمت اس کے لیے۔ پھر جبرائیل حاملین عرش فرشتوں کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے لیے اللہ کی رحمت ہے، پھر اس کے بعد آسمان کے فرشتے، آسمان کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے وہ سارے فرشتے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زمین پر رہنے والے فلاں بندے کے لیے اللہ کی رحمت ہے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ خاص رحمت، وہ اللہ کی رضا اس زمین پر رہنے والے بندے پر نازل کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک تو خودداری کا جو درس ہمیں پتہ چلا تھا کہ کس انداز سے صحابہ اکرام کو خودداری پیارے آقا علیہ السلام نے سکھائی اور پھر اس کو انہوں نے اپنایا، ایک کاش اس کا کچھ حصہ ہمیں مل جائے۔ پھر کس طریقے سے جو اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کو اپنی رضا عطا فرماتا ہے، رحمت عطا فرماتا ہے،
کاش ہمارے اندر بھی یہ جستجو پیدا ہو جائے۔ جی راشد بھائی مزید کیا؟ جی میں بھی ایک روایت سنانا چاہوں گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان ہے کہ صحابہ کرام کا انداز دیکھیں، خود بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب کا خصوصیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یعنی آپ احادیث مبارکہ کو دیکھیں، بالخصوص شمائل ترمذی ایک شاندار کتاب ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے فضائل اور شمائل کے حوالے سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ کمال ہے کہ جس طرح انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دینی احکام لیے، یعنی قرآن و حدیث کی جو تشریحات تھیں، شرعی احکامات کی جو تشریحات تھیں، صحابہ کرام نے وہ بھی آگے ڈیلیور کی حدیث کی صورت میں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں کیا تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شب و روز گزارنے کا انداز کیا تھا، گفتگو کا انداز کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک حلیہ کیسا تھا، ایک ایک چیز کو بیان کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی عظمت و شان پر قربان کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ریش، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی میں سفید بال کتنے تھے اس کی تعداد کو بھی صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے تو اپنی ذمہ داری ادا کی ہے کہ دین کا ہر مسئلہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف لمحات کے جو واقعات تھے، جو مناظر تھے، ان کو الفاظ کی صورت میں، حدیث کی صورت میں چیز صحابہ کرام نے، اور یہاں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے نا کہ پچھلے جو دیگر ادیان ہیں ان کی تو وہ کتابیں بھی درست حالات میں آگے نہ پہنچ سکی، اور یہاں صحابہ اکرام کا انداز دیکھیے کہ حضور کی ریش مبارک میں کتنے بال سفید ہیں، اس کو بھی بیان کر دے رہے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کے ایک ایک لمحے کو ملاحظہ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام نے جو دین ہم تک پہنچایا، جو احادیث روایت کی، قرآن مجید کو ہم تک منتقل کیا، اس قرآن و حدیث سے ہم اپنا ایک تعلق قائم کریں، ان احادیث کو سیکھیں اور جنت کی راہ کو اختیار کریں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظمت و شان کو بیان کرتے ہیں۔ راوی حضرت ثوبان ہے، ان ثوبان ان نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے اٹھا دیا تو میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کا عالم ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ملتا ہے کہ ان اللہ قد رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ او کما قال، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو اٹھا دیا تو میں زمین اور قیامت تک اس میں جو کچھ ہونے والا ہے سب کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے۔ معراج کی رات ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اسرا کا سفر کرتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرتے ہیں، تو زمینی عجائبات میں ایک مقام یہ ہے جس کو مسلم شریف میں بھی بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قبر سے کہ قریب سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے ہیں اور قبر کے اندر کے معاملات ملاحظہ کرتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے زمین کے اندر کے معاملات ملاحظہ کرتے ہیں، اور قبر کا جو معاملہ ہے وہ برزخ کا معاملہ ہے، دوسرا جہان ہے۔ عالم ظاہر میں رہتے ہوئے عالم برزخ کے مشاہدات کرتے ہیں اور لا مکان کی سیر فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ سبحان اللہ، شان مصطفیٰ کی بات ہو۔ ایک روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بیان کی، اس کے بعد مزید شان مصطفیٰ کا بیان ہوتا چلا گیا، تو یہ بھی در حقیقت صحابہ اکرام ہی کا فیضان ہے کہ ان کا انداز ہوتا تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں کرتے تھے، بلکہ بڑھ چڑھ کر پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور تعظیم کے حوالے سے عابد بھائی وہ واقعہ بھی ملتا ہے نا، غیر مسلم آ کر پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا محمد۔ اس انداز سے وہ سلام کرتا ہے، نام لے کے آپ کو سلام کرتا ہے، تو وہاں حضرت ثوبان موجود ہوتے ہیں، آپ جلال میں آ جاتے، اس کو دھکا دیتے
اور کہتے ہیں تو نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا، یعنی نام لے کے اس نے سلام کیا تھا تو یہ آپ کو گوارا نہیں تھا، اور یہی ہمیں بھی ادب سکھایا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس حوالے سے تفصیلاً لکھا ہے کہ جب ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کریں، سلام کریں، صلاۃ و سلام پڑھیں تو اس میں نام کے ساتھ یا نہیں کہ بھئی نام کے ساتھ کوئی اپنے باپ کو، بڑے کو کیا نام سے کہتا ہے، نام سے نہیں، القاب سے ذکر کیا جاتا ہے نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب سلام پیش کیا جائے تو آپ کے القابات کے ساتھ ذکر کیا جائے تو صحابی رسول کا انداز دیکھیے کہ آپ کو جلال آ گیا کہ تو نام لے کے ان کو پکار رہا ہے، لقب کے ساتھ ان کو پکار۔ تو یہ صحابہ اکرام کا انداز ہوا کرتا تھا، ان کا عشق ہوتا تھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بھی ان سے بیان کروایا کرتا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعظیم بھی کیا کرتا تھا۔ اختتامی لمحات ہیں، عابد بھائی کچھ آپ فرمائیں، کچھ آپ، اور اس کے بعد ہم اپنا یہ پروگرام کو اختتام کی جانب یہ صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں، ان کے دامن کو تھام لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پر ہدایت پاؤ۔ کیا بات ہے! یہ صحابہ ہیں جو یوں سمجھے کوئی صحابہ کسی ملک میں آپ کا مزار ہے تو کس ملک میں مزار ہے، جس کی بھی سیرت کو پکڑو گے، جس کے بھی قدم کو پکڑو گے، جس کے بھی دامن کو پکڑو گے، آ کے لا کے میرے پاس لائے گا۔ سبحان اللہ، میرے پاس آئے گا تو سمجھو تمہیں جنت کی طرف ہی لایا ہے، حضور کے قدموں کی طرف لایا ہے۔ صحابہ کرام علیہ مرضوان کی سیرت کو پڑھیں اور سنیں اور اپنے بچوں کو بھی ان کی محبت سکھائیں، صحابہ و اہل بیت کی محبت سکھائیں تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ اور ہمارا ایک سلسلہ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں ان صحابہ کرام علیہ مردوان جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے، حضور کے لیے وقف کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، کچھ پرواہ نہ کی، بس حضور علیہ السلام کے لیے کر دیا، ان کا حق یہ ہے کہ ان کی سیرت کو بیان کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان سے اخلاص کے ساتھ عشق کیا جائے، محبت کی جائے۔ یہی ہمارے اس پروگرام کا پیغام ہے، یہی پیغام عشق کا آگے پھیلاتے چلے جائیں گے، صحابہ اکرام کی باتوں کو آگے پھیلاتے چلے جائیں گے، دیے سے دیا جلتا چلا جائے گا اور روشنیاں پھیلتی چلی جائیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔